غریب عبدالرحمان کا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ گھر قدیم گھر ہے ناظرین، پرانے اسی طرح یہاں پہ گاؤں میں اسی طرح گھر ہوا زیادہ مشکلات درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ اندرونی حصہ ہے ناظرین، لائٹ چاہ میں تجو بہت ہی قدیم گھر ہے۔ یہاں پہ کچھ بستر وغیرہ بکھرے پڑے ہیں، بہت ہی خراب کنڈیشن ہے عبدالرحمان بھائی کے گھر کے۔ یہ آپ بہت ہی قدیم گھر ہے یہ عبدالرحمان بھائی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ تمام کی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ ناظرین، آج سیاچن کے دامن میں ایک ایسا غریب کے پاس جا رہا ہوں جو کہ مسکین ہے، اکیلا رہتے ہیں گھر میں، گھر کی کنڈیشن بھی سنا ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ آج آپ کو مکمل دکھائیں گے اس کی گھر کی کنڈیشن بھی، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت پرانی گلیاں، یہ بچے یہاں پہ کھیلنے کے بعد واپس آتے ہوئے، یہ بہت ہی خوبصورت لیفٹ رائٹ مکانات بنائی ہوئی ہے، پرانی گلیاں، قدیم گلیاں۔ یقیناً ان گلیوں سے جب گزرتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہے ہوتے جیسے ہم پرانے دور میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں ناظرین، بہت ہی خوبصورت پتھروں کو تراش کے بنائے گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت گلیاں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ہم بالکل اس غریب کے گھر کے سامنے اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب جا کے مزید آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہے اس سے۔ یہ وہ گھر ہے ناظرین جو کہ غریب عبدالرحمان کا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہوتا؟ آرام ہوتا؟ صحت ٹھیک ہوتی؟ اچھا جو دوسرے یہاں اردو سمجھو گا تو اردو؟ اچھا یہ ناظرین، یہ اس کا گھر ہے۔ آپ کو باہر کا جو منظر آپ کو تھوڑا سا دکھا رہا ہوں، ابھی اندرونی آپ کو منظر دکھائیں گے، اس کے بعد عبدالرحمان بھائی سے ہم مکمل ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ اسے کیا کیا مشکلات درپیش ہیں۔ ابھی ہم اس کے گھر کا اندرونی حصہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں چون سائڈ چی ہوا تھا جو یاری نہ پوچھ سرت۔ یہ دیکھیں ناظرین، بہت ہی قدیم گھر ہے۔ یا نا پویری نا ناظرین، اس سے ہم پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے مکمل اردو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ گھر ہے ناظرین، کمرہ صاحب ویری نا انو۔ اچھا یہ گھر قدیم گھر ہے ناظرین، پرانے اسی طرح یہاں پہ گاؤں میں اسی طرح گھر ہوا کرتے تھے، یہ لکڑیوں کے بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد اوپر پلستر وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ پتہ نہیں گائے وغیرہ رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ باقی یہ 2-3 کمرے ہیں جو کہ بالکل کنڈیشن اس کی بہت زیادہ خراب ہے۔ نہ جو بجک پھیدا جو یہ دیکھیں ناظرین، بہت ہی قدیم گھر ہیں جو کہ عبدالرحمان بھائی اسی گھر میں رہتے ہیں نا۔ گھر کے آپ دیکھیں، باہر بھی دیکھیں، پلستر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اس خون جما دینے والی سردی کے اندر اس طرح کے گھر میں رہنا یقیناً عبدالرحمان بھائی کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ اندرونی حصہ ہے ناظرین، لائٹ چاہ میں تجو یہ ناظرین عبدالرحمان بھائی کا کہنا ہے کہ لائٹ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی لائٹ والا نظام ہی نہیں ہے۔ یہ وہ گھر ہے ناظرین عبدالرحمان بھائی کا۔ آپ ذرا تشریف یہاں سے دکھ جو یہ دکھائیں نا، ذرا لائٹ آن کریں، ویسے تو لائٹ ہے نہیں۔ ادھر مجھے دے دے ذرا، دکھا یہاں سے دکھ جو۔ اچھا دیو یہ نا جو ایریا نا پو یہ نا یہاں ایک دکھ پہ نا جو۔ اچھا ماشاءاللہ دیو چاند ہو سو پھن پاس۔ اچھا میں تو پھن بچن پا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ مکمل طور پر جلس چکے ہیں۔ عبدالرحمان بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جلنے کی وجہ سے جو ہے نا، آگ لگی ہے اس گھر میں، اس وجہ سے مکمل طور پہ جلس چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی قدیم گھر ہے۔ یہاں پہ کچھ بستر وغیرہ بکھرے پڑے ہیں، بہت ہی خراب کنڈیشن ہے عبدالرحمان بھائی کے گھر کے۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ برتنس، ٹوٹے پھوٹے برتنس وغیرہ یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں، کچھ سردیوں کے لیے کوٹس وغیرہ، جرسیاں وغیرہ یہاں پہ۔ بہت ہی قدیم گھر ہے یہ عبد الرحمن بھائی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ بہت ہی قدیم گھر ہے۔ دو سٹور ہے نا جو، اچھا یہ سٹور ہے، بہت ہی خراب کنڈیشن ہے، جو کہ مکمل طور پہ جلی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ اس کی گھر کی کنڈیشن ہے۔ یہاں پہ ہر چیز بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں عبد الرحمن بھائی نے یہاں پہ بچھائی ہوئی ہے، یہ رات کو یہاں پہ آرام فرماتے ہیں۔ یہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم وغیرہ یہاں پہ اسی کچن کے اندر یہ آرام فرماتے ہیں۔ دوسرا کوئی کمرہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اسی میں کھانا بھی بناتے اور اسی میں آرام بھی فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ کہیں میں جو، اچھا اچھا ناظرین، عبد الرحمن بھائی کی گھر کی کنڈیشن تو آپ لوگوں نے دیکھا، بہت ہی خراب کنڈیشن تھی، بہت ہی قدیم گھر ہے، جو کہ مکمل طور پہ آگ لگنے کی وجہ سے عبد الرحمن بھائی کا کہنا ہے کہ مکمل طور پہ جلس چکا ہے۔ آپ کو ہم نے اس کا اندرونی گھر کا مکمل حصہ آپ کو دکھائیں، آپ نے دیکھا ہے۔ یہ عبد الرحمن بھائی کی گھر کی کنڈیشن ہے۔ یہ ایک سیڑھی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے، جو کہ اوپر چھت تک جانے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بھائی کی گھر کے چھت ہے ناظرین، جو کہ کچی ہیں، مٹ وغیرہ اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ اگر بارش وغیرہ ہوتے ہیں تو یقیناً بارش وغیرہ کمرے تک یقیناً پہنچتے ہوں گے، کیونکہ یہ مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے، تو اس کی بہت زیادہ خراب کنڈیشن ہے۔ یہاں پہ گھاس پھوس وغیرہ کچھ سٹور کیا ہوا ہے، جو کہ بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کو کھلانے کے لیے یہاں پہ اسپیشل رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کی گھر کی کنڈیشن ہے۔ یہ اس کا چھت ہے، جو کہ مٹی کے دو ساما تھل بھی ہے نا، جو بس تاثیر پہ مٹی نا شنجا چارچو تھی کہتا تھرو چارچو، اچھا شنجا بولے پوسی تھرو چارچو تھی کہتا، اچھا تھاور تھی کہتا، تو ٹھیک ہے، مطلب ٹوٹل کمرہ نگی سمنا، اچھا وہ پتھر میں بنایا، اچھا ٹھیک ہے۔ اجی دن اور پہ آیا سیت بنا اینا یہ کون پھر مایا ہوا، یا یہ دیکھیں ناظرین، ہم نے آپ کو عبد الرحمن بھائی کے گھر کی مکمل کنڈیشن ہم نے آپ کو دکھایا، جو کہ بہت زیادہ خراب کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کا مین گیٹ ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 1 2 3 کمرے پر مشتمل چھوٹا سا گھر ہے، جو کہ بہت زیادہ قدیم ہے اور بہت زیادہ خراب کنڈیشن ہے اس کی۔ یہ دیکھیں، تو ابھی عبد الرحمن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہیں۔ اچھا تو سے یہاں سائد پہ لجنانو نا جاي بي اتا انگو متا اتاوني كاري قال ما بي سام سالسو اتا انگور گلے اتار گلے سام سالسو اتار قال لو يشيش اچھا لوگ اس يستنيش اچھا یہاں باسون جہاں میں تھا ما یہاں سائد پہ لو سے ما جاي بي اول قال جا لو غاوة تعرفون اچھا دی رحمو دی اتنا خون جما دینے والی دی سردی نو یہاں دی نانو راہ میں تھے بدنا يقول بي گزارا ہے یہاں گزارا بھی بہت زیادہ زیادہ مندی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے 25 30 40 تک گزارا بي ودی نانو تو یقیناً بہت زیادہ یہاں مشکل دو جو يبنيو تو باقی زان بان پینے آنچی بیت نا چلے ہوئے اچھا چلے ننگ ہونی ہوئے زی حساب یہ بھائی بھائی ممدانی کیا ہمیں تھا کیا میں بھی گاری یہاں مزدوری وغیرہ چاہیں میں کیا ہمیں دوری نو مزدوری مجھے چاہیں گاری نہ آمدانی میں 25 میں سے گزارا ہوئی چی جا رہا تھا اچھا کبھی کسی کے گھر میں کبھی آنے کی آنا نہیں سوچے مطلب گزارا گزارا ہے
اچھا 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 دی اتنا کنڈیشن کو تو بہت زیادہ خراب نہ دی رحمی نیند کو بہت زیادہ مشکل یہ واچک نارے بہت زیادہ نئی سنا جہن گلا ناظرین گلا یہاں چیز دے ماشي يا نام تعمل ملجي شايجة من خدي مهرباني نا بتا مالك شكريا جي زان بولا جو زي زعم بس بافه عفه شوال بواجي اچھا تقوانشي يا يلبي يا اچھا ناظرین عبدالرحمن بھائی کی گفتگو آپ لوگوں نے ان کی زبانی سنی. ابھی ہم آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتائیں گے. عبدالرحمن بھائی کا کہنا ہے کہ ناظرین یہ اس کا گھر ہے جو کہ مکمل طور پہ جلس چکا ہے. اس کے والد محترم کو ڈیتھ ہوئے تقریباً 20 سال سے اباؤ ہو چکا ہے، جبکہ اس کے والدہ محترمہ کو بھی ڈیتھ ہوئے تقریباً کوئی 15 سال ہو چکی ہے. تو وہ اکیلا اسی گھر میں رہتے ہیں. اس کے کوئی آمدنی وغیرہ کا اس کا نظام ہی نہیں ہے نہ اور دوسرے. یہی ہے کہ عبدالرحمن بھائی اکیلا یہاں اسی کمرے میں رہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو کمرے کی اندرونی کنڈیشن تو آپ کو میں نے دکھایا. عبدالرحمن بھائی سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے مجھے جو ہے نا کوئی گھر بنا کے دے دے، مجھے کوئی راشن کا کوئی نظام بنا دے تاکہ میں اپنا بقیہ زندگی جو ہے نا پرسکون سے گزر سکے. تو باقی یہ اسی گھر میں رہتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے مجھے سردی ہوتی ہے تو کیا کرے، ابھی مجبوری ہے اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اسی گھر میں رہنا پڑ رہا ہے. باقی یہ سے واش روم وغیرہ چاہ میں تھا اس کے پاس واش روم تک نہیں ہے. یہی ایک ٹوٹل ایک کمرہ ہے، باقی جہاں پہ کوئی سٹور وغیرہ ہے باقی اور کوئی اس کا گھر وغیرہ نہیں. یہ ایک ہی گھر ہے جو کہ مکمل طور پہ اس کی کنڈیشن خراب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو عبدالرحمن بھائی کا کہنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا میری جو ہے نا مدد کی جائے جتنا ہو سکے. بیسیکلی ہماری ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ اس عبدالرحمن بھائی کی غریب یتیم کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے اسپیشل ہم یہاں پہ آئے تھے. ان کی جب ہم نے سٹوری سنی تو ہم نے اسپیشل ان کی گھر آئے اور ان کی زبانی آپ کو مکمل طور پہ عبدالرحمن کی زبانی ہم نے آپ کو سنایا کہ اسے کیا کیا مشکلات درپیش ہے. عبدالرحمن بھائی کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مجھے گھر بنا کے دے دے اور مجھے راشن کا انتظام کیا جائے. تو ناظرین آپ نے سن لیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور عبدالرحمن بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.